کی پہلی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 18ویں آیت خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جو پر خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر گزار ہوں کہ بے شک خداوند اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور آج یہاں پر محترم جناب عزمی صاحب موجود ہیں۔ 2000 کے قریب سینٹ جانز کیتھیڈرل اسکول میں یہ پڑھاتے تھے، اور تب شاید میں 6 کلاس میں تھا اور میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 1 سال ان سے میں پڑھا، لیکن تعداد جو کلاس کی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس لیے ٹیچر کو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج جب یہاں پر آ کر میں بیٹھا تو میں نے کہا جی میری بڑی آرزو تھی کہ میں آپ سے کبھی ملوں، اور آج خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ بہت ساری باتیں یاد ہیں مجھے، وہ جو ان کے ساتھ اس کلاس میں ہو گزری۔ بات یاد کی ہے، بات ان وقتوں کی ہے، بات ان میعادوں کی ہے، بات ان لمحات کی ہے جو لوگ مل کر گزارتے ہیں، اور ان یادوں کو پھر یادیں تازہ کی جاتی ہے، اور پھر ان یادوں کو تازہ کر کے انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ یادیں 2 قسم کی ہے، ایک وہ جو تلخی کی ہے، ایک وہ جن میں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ آج خدا کی حمد و ستائش کی گئی، اس کے ذریعے سے خدا کی محبت کو، اس کے بیٹے کی محبت کو ہمارے ساتھ جو اس نے کی ظاہر کیا گیا، اور اس کی محبت کا خاص حصہ جو ہے وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو اس میں قائم رہتے ہیں، وہ جو زندگیاں اس کے تابعداری کرتی ہے، وہ جو زندگیاں اس کی وفاداری کرتی ہے، وہ جو اس پر ایمان رکھتی ہے، اور وہ زندگیاں جو اس کے کلام، اس کے آئین پر عمل کرتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نیند ہے، جس طور سے شام کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، اسی طور سے ہم جو مسیح میں قائم رہتے ہیں، جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، بے شک ہم بھی جی اٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کے گھر میں بہت سارے کیا ہے؟ مکان ہیں۔ ایسے اینٹوں کے مکان نہیں ہے، کوئی کوٹھیاں نہیں ہے، کوئی کمرے نہیں ہے۔ بات در حقیقت اس سے بدل کی ہے، جو اوپر آسمان پر جب انسان خدا کے پاس چلا جائے گا تو خدا اسے اس جگہ، اس مقام پر وہ بدل کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ اگر دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ میری عزیزوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اجر پاتا ہے، اور ایک وہ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کس کے لیے؟ ذلت ابدی کے لیے۔ میرے عزیزو، 2 شخص جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ان میں سے 2 لوگ ہیں جو
ایک امیر ہے ایک غریب ہے، امیر کا ذکر نہیں اور غریب کا نام ہے، اور وہ نام لازر ہے۔ اس نے کہا غریب بھی مر گیا اور امیر شخص لازر بھی مر گیا، اور جب اوپر آسمان پر ہے، اس جگہ پر، اس مقام پر، اس جگہ پر لکھا ہے کہ امیر جو ہے وہاں سے چلاتا ہے، پکارتا ہے کس کو؟ باپ ابراہیم کو، کہتا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان کو تر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہاں کرب کی، مشکل کی، مصیبت کی گھر میں ہوں۔ اور اسے کہا گیا کہ یہاں بیچ میں ایک کھائی ہے، بیچ میں کیا ہے؟ ایک گہری کھائی ہے، نہ تو اس طرف سے کوئی اس طرف اور نہ اس طرف سے اس طرف کوئی آ سکتا ہے۔ اور آج میں اور آپ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ کیا ہمیں اس طرف جانا ہے جہاں پر اس ایک قطرہ پانی کے لیے ترستے ہیں، یا اس مقام پر جہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا کا فضل ہے؟ مقاصد کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جنہوں نے اپنے جان میں برس کے خون سے دھو کر سفید بلکہ نہایت سفید کر لیے ہیں۔ میرے سو وہ جنہوں نے جام میں کس سے؟ برہ کے خون سے۔ آج میں اور آپ شاید ظاہری جو صفائی کے لیے، ظاہری پن کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس چیزوں کے لیے جو دنیاوی ہے ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن خدا کا ڈر خوف ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ ہماری بزرگاں بے شک اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، بے شک ابھی جو حوالہ میں نے تلاوت کیا ساموئیل کی پہلی کتاب میں سے 20ویں باب کی 18ویں آیت میں سے لکھا ہے، تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری جگہ کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ اس کی وجہ تھی، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سول جو ہے وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہے، داؤد کو مارنا چاہتا ہے، اور یونتن اس تک یہ خبر کو پہنچاتا ہے اور اس پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کہ سول تجھے مارنے کو ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی جان کیا کر؟ بچا لے۔ وہ کہتا ہے، داؤد نے کہا، اسے کہتا ہے کہ پرسوں جو ہے وہ پورا چاند ہوگا، اور پورے چاند پر یہ نظام تھا کہ سارے بادشاہ مل کر ایک جگہ پر بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے، ضیافت کرتے۔ لیکن اس نے کہا یونتن کو داؤد سے بہت محبت ہے، بہت انس ہے، اس کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرتا ہے، اس لیے وہ دلگیر ہو کر بڑی پریشانی کی حالت میں اس سے کہتا ہے کہ کل پورا چاند ہوگا لیکن تیری جگہ کیا ہوگی؟ خالی ہوگی۔ آج بے شک ہمارے عزیز جو ہم سے جدا ہوتے ہیں، رونا، ماتم کرنا، کرانا، بے شک یہ ایک حصہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ خود روتے ہیں، پہلے کا دور تھا ماتم کرنے والے، ماتم کرنے والیاں ہوتی تھی، ان کو روپیہ پیسہ دے کر اپنے گھر میں لایا جاتا تاکہ کیا کرے؟ ماتم کرے۔ آج بہت ساری وہ پرانی جو خواتین ہیں جب وہ ماتم کرتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں وہ وین پاؤندیاں نے۔ کی کرتی ہیں؟ وین پاؤندیاں نے۔ کیا کرتی ہیں؟ وہ کچھ باتوں کو اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں، ان لمحات کو جو گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو یاد کر کے ان باتوں کو دہراتی ہیں۔ تب سننے والوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ بھر آتے ہیں۔ تب جو ہے وہ نہ چاہتے ہو بھی آنکھوں سے جو ہے وہ عشق جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ انڈین پنجابی ایک گیت ہے، لاکھوں ہو میں چاچیاں تائیاں پر ماما ماما ہو گیا۔ عظمی صاحب نے بڑی اچھی وہ نظم، وہ چاندے کا شعر آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ ماں بچے کو جب وہ رات کو گیلی جگہ پر ہوتا ہے نا، اٹھا کر اس کو خشک جگہ پر اور خود گیلی جگہ پر، ماں باپ دونوں ہیں،
باپ باہر پسینہ بہاتا ہے، خون بہاتا ہے، محنت کرتا ہے اور روپے پیسہ کما کر گھر لاتا ہے اور ضروریاتی زندگی پوری ہوتی ہے، لیکن ماں در حقیقت بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں بچے کو سکھاتی ہے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کیسے تجھے چلنا ہے، کس طرح سے تجھے اس معاشرے میں، کس طرح سے تجھے اس معاشرے میں رہ کر زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن آج وہ ماں بیچ میں موجود نہیں ہے، آج وہ ماں بے شک جدا ہو چکی ہے، لیکن اس جگہ کو پر کرنے کے لیے خدا باپ خود موجود ہے۔ خدا ان جگہوں کو پر کرنے کے لیے وہ خدا موجود ہوتا ہے اور ان کمیوں کمزوریوں کو پورا کرتا ہے۔ آج آپ سبھی جو میرے بھائی ہیں، بزرگ یوسف صاحب کے بچے بڑے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہیں، کبھی کبھی وہ سوچا ہے کہ جن کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مائیں جدا ہو جاتی ہیں، خدا وہ جانتا ہے اور خدا فکر کرتا ہے، خدا ضرور جو ہے وہ ان کو پالتا ہے۔ انسان کہنے میں کرتا ہوں، نہیں، خدا کرتا ہے، خدا ضروریات کو پوری کرتا ہے اور خدا نظام کو چلاتا ہے اور نظام اور ضروریاتی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی اس ساری زندگی کے لیے، اس سارے وقت کے لیے، اس جو انہوں نے روئے زمین پر گزارا اور اپنے بچوں کو پالا پوسا اور اس قابل بنایا کہ آج وہ کام کاج کرتے ہیں اور اپنے گھرانوں کو ضروریات کو وہ پوری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ سوال ہے کہ انسان جو زمین پر رہ کر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، خون بہاتا ہے، اس کو کیا اس کا حاصل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ کیا ہوگا؟ لوٹ جائے گا، اور خدا بولتا ہے کہ آدم لوٹو۔ آج خدا مجھے اور آپ کو بھی پکارتا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، تم میرے بیٹی بیٹیوں ہو، تم میرے نام سے کہلاتے ہو، تم میری طرف رجوع کرو، تم میری طرف متوجہ ہو، تم میری آواز کو سن کر